حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے راستے کے اندر اتنی مشکلات کیوں آئی ہیں؟ اس کی کیا وجہ اور سبب ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے راستے میں جو مشکلات آئی ہیں وہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے دور میں اتنی نہیں آئی جتنی حضرت علی کے راستے میں آئی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو سخت مصیبت کا، ابتلا کا، آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، کڑی آزمائش اور ابتلا سے گزرنا پڑا۔ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاید محققین نے، مؤرخین نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ زکوٰۃ تھی ان خصوصیات، ان کارناموں اور اس عبقریت کی جس سے اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی کو نوازا تھا۔ حضرت مولا علی یکتا روزگار نابغہ تھے، ایسے نابغہ کہ آپ کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو پرسکون تھا اور آپ کے زمانے میں فتنہ و فساد کیوں برپا ہو گیا ہے؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کا، ابو بکر و عمر کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو، کہ تم مجھے آ کر یہ مشورے دیتے ہو، نہ لیکو تمہاری وجہ سے یہ فتنہ و فساد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا بڑا کوئی مقام کا حامل ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوئی ہے، پھر ان کے بعد جس کا مرتبہ زیادہ ہو، پھر عظیم لوگوں کے حاسدین بھی بہت ہوتے ہیں۔ خود عہد نبوی میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حاسدین موجود تھے۔ پھر انتہائی نازک حالات میں حضرت علی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ وہ بڑا شورش زدہ انتشار کا دور تھا جس دور میں حضرت مولا علی نے خلافت سنبھالی، اور پھر آپ عالم الناس بکتاب اللہ، لوگوں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کے جاننے والے تھے۔ عالم الناس بسنہ، آپ حدیث میں سب لوگوں سے زیادہ حدیث کے جاننے والے تھے۔ تو لہٰذا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے راستے میں مشکلات کیوں آئیں؟ کہ آپ نے قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق خلافت کرنا چاہی۔ تو آپ نے کہا کہ یاد یہ رکھ لو کہ کوئی آدمی میرے سے ناجائز قرابت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر میرے سے کوئی آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا حق کے ساتھ۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے معافی ضمیر کے مطابق شورش زدہ ماحول میں امور خلافت کو چلانا چاہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی اپنی ضمیر کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور سنت کے آئین اور اصولوں کے مطابق چلتا ہے، تو لا مالا اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ پھر مروان بن الحکم کی صورت میں فتنے عام ہو گئے، ملوکیت کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ تو ایک حدیث شریف کا یہ بھی مفہوم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے نزول قرآن کی تکمیل میں جنگیں کی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے نزول قرآن کی تکمیل میں جنگیں کی ہیں۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جو قرآن کی تعویل اور تفسیر پر جنگیں کریں گے، یعنی یہ کہ حضرت علی حق پر ہوں گے اور مد مقابل خطا اور غلطی پر ہوں گے۔ تو لہٰذا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اتنی عبقریت آپ کو حاصل ہے، اتنی بڑا آپ کا مقام ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مولا علی ساری عمر خلفائے ثلاثہ کے مشیر اور خیر خواہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ نے بیعت کی تھی۔ جب ان کا وصال ہوا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روتے ہوئے حضرت ابو بکر کے گھر پہ پہنچے تھے، اور حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، تو وہ ہے کہ جس نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اے ابو بکر، تم وہ ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنی جان مال کو رسول اللہ کے راستے پر آپ نے لگا دیا۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کہا کہ اے ابو بکر، تم وہ کہ رسول رحمت کو جب لوگوں نے مکہ سے نکال دیا تھا تو تم نے انہیں سینے سے لگا کر انہیں مدینہ میں پہنچایا تھا۔ تم ان کے رفیق غار تھے، رفیق سفر تھے، ہجرت کے ساتھی تھے۔ تو لہٰذا غار میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی جان کی حفاظت کی تھی۔ حضرت ابو بکر کے جنازے پر یہ حضرت علی کا خطبہ تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت عمر خاک و خون میں غلطہ دیکھ کر حضرت مولا علی تڑپ اٹھے، فرمایا مجھے لوگوں جانتے ہو کہ اس عمر سے بڑھ کر کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کے جنازے پر
حضرت علی المرضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لہٰذا مجھے تم سب سے زیادہ اس شخص سے محبت تھی جو اس وقت خاک و خون میں گلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر حسنین کریمین طیبین طاہرین کو مولا علی نے مامور فرمایا، دروازے پر کھڑے ہو کر پہرے دار بنایا کہ تم اس پر کیا کرو، پہرا دو۔